السلام علیکم دوستو، عزیز طلباء، آج کا عنوان ہمارا ہے بین الاقوامی خط تاریخ درسی کتاب مہاراشٹر جغرافیہ کے نویں جماعت کے درسی کتاب کے سبق نمبر 7 کو آج ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بین الاقوامی خط تاریخ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن، اس سبق کے اس کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت پر غور کریں گے۔ بین الاقوامی خط تاریخ کہاں واقع ہے؟ بین الاقوامی خط تاریخ قطب شمالی 0 درجے اور قطب جنوبی 180 درجے پر واقع ہے۔ محوری اور مداری گردش کے اعتبار سے اس بات کی قیاس طول البلد اور عرض البلد کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا۔ دوسری طرف بین الاقوامی خط تاریخ کو ایسے طے کیا گیا کہ وہ کسی خشکی یا زمینی علاقے سے نہ گزرے، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، بین الاقوامی خط تاریخ کو دنیا کے مختلف ممالک کو دنیا کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے بین الاقوامی خط تاریخ کے اعتبار سے، تو ایک حصہ مشرقی کہلاتا ہے، ایک حصہ مغربی کہلاتا ہے۔ یعنی ایک حصہ جب آپ مشرق کی طرف سفر کریں گے یا مشرقی حصے میں تو آپ اضافہ کریں گے وقت کے اندر، تاریخ کے اندر، اور اگر آپ مغربی حصے میں ہیں تو آپ کو وقت کے اندر کمی کرنا پڑے گی اور ایک دن آپ کو گزشتہ جانا پڑے گا۔ اسی طرح پوری دنیا کے وقت کو، معیاری وقت کو بھی طے کیا جاتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بین الاقوامی خط تاریخ زمینی علاقے سے کیوں نہیں گزارا گیا۔ یہاں پر اس تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بین الاقوامی خط تاریخ بالکل سیدھا مستقیم نہیں ہے، بلکہ کئی مشرقی جانب جھکا ہوا ہے اور کہیں پر مغربی جانب جھکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ زمینی علاقہ نہ ہو تاکہ مقامی اعتبار سے لوگوں کو پریشانی ہو، کوئی وقت طے کرنے میں، دن طے کرنے میں کسی ملک کو، کسی علاقے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی وجہ سے 180 درجے طے کر کے بین الاقوامی خط تاریخ کو بحر الکاہل سے ہی گزارا گیا۔ اسی طرح مختلف ممالک کا معیاری وقت ان کے طول البلدی اور عرض البلدی وسط کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے۔ بھارت کا جو بین الاقوامی خط تاریخ کے اعتبار سے اور عالمی معیاری وقت کے اعتبار سے جو بھارت کا معیاری وقت ہے وہ مرزا پور کے قریب سے گزرتا ہے، جو 82.5 درجے طول البلد پر واقع ہے۔ اب دوسری طرف گرینیچ وقت جو 0 درجے طول البلد پر واقع ہے، دونوں کا اگر ہم موازنہ فرق دیکھیں تو بھارت کا گرینیچ وقت سے 5.5 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی بھارت عالمی معیاری وقت سے یعنی گرینیچ سے 5.5 گھنٹے آگے ہے۔ ایک طول البلد کا فرق دوسرے طول البلد سے 4 منٹ کا ہوتا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک تصویر دکھ رہی ہے جہاں پر ایک ٹکٹ ہے، بوئنگ ڈریم لائنر امریکی ایک یہ طیارہ ہے، یہاں سے جاپان سے سفر کرتا ہے اور امریکہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں چند باتیں غور کرنا ہے، تاریخ بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، اور کون سی چیزیں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو نوٹ کرنا ہے، بہت آسان۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک تصویر ہے جو آپ کی درسی کتاب میں بھی، راہیم اور دانیال دو یہ اپنا سفر جاری کرتے ہیں، ایک 0 درجے طول البلد سے، ایک 180 درجے طول البلد سے۔ تب یہاں پر ایک ادھر جب ایک جانب سے نکلتا ہے، دوسری جانب جب پہنچتا ہے تو یہاں پر دوسری تصویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی خط تاریخ پار کرنے کی وجہ سے تو یہ دونوں بچے اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے مختلف وقت میں پہنچتے ہیں، جہاں تاریخ اور دن دونوں بدل جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، بین الاقوامی خط تاریخ چونکہ زمین گول ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کے مشرقی سمت کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہی ہے، اسی طرح مغربی حصے کا بھی مسئلہ ہے۔ اسی بات کو کہ بین الاقوامی خط تاریخ کہاں سے شروع کرے، یعنی دن کی ابتدا سے کرے یا رات کے، تو اس کو طے کرنے کے لیے 180 درجے کو ہی طے کیا گیا، اور یہ واشنگٹن میں 1884 میں امریکی پروفیسر ڈیوڈسن کی رہنمائی میں تمام ممالک کے نمائندے
اس میں شامل ہوئے انہوں نے اس بات کو طے کیا گیا اور اس بات کی کوشش کی کہ یہ بحر الکاہل سے ہی گزرے۔ آخر میں یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، فجی کا ایک علاقہ ہے، خشکی کا علاقہ، جہاں پر بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، جہاں پر بین الاقوامی خط تاریخ کا کچھ یہ حصہ آتا ہے۔ یہاں جو تصویریں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مغربی حصہ، ایک طرف مشرقی حصہ، اور دوسری طرف آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ گرینوچ مین ٹائم ہے، لندن کے قریب عالمی معیاری وقت۔ تو یہ دونوں تصویریں اس سبق سے مطابقت رکھتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اور یہ تصویر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آیا، سمجھ میں آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر پسند نہیں آیا یا کچھ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ڈس لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نے اس سے کتنا فائدہ